حضرت ایک سوال ہے اٹھتا ہے، میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس زمانے کا وقت، تاریخ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں تو اس زمانے میں تو تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پانی کیوں پہلے پیا ہے، اس بات پر 100 سال کی جنگ ہو جاتی تھی۔ مدینے میں جائیں تو اوس اور خزرج کے آپس کے جھگڑے پرانے چل رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہی حال ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی اس کے اوپر اتنے قتل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بالکل ایسے، یعنی کہ زمین نے ایسی صفاقی اپنی تاریخ میں شاید کبھی نہ دیکھی ہو جیسے، اور کہنے کو مسلمان ہیں۔ تو اس دور میں ان لوگوں کو کس چیز نے جوڑا، اور پھر آج ہم کیسے جڑ جائیں کہ یہ پھٹے دل پھر جڑ جائیں؟ اللہ اکبر، بڑا اہم سوال ہے۔ بات وہی ہے جو قرآن کریم نے یہاں کہی ہے، اس آیت میں، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، ولا تفرقوا۔ آگے اسی واقعے کا ذکر کیا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اوس اور خزرج کا۔ واذکروا اذ جعلکم واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اس زمانے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ، اچھا، قبائل عرب کے آپس میں جنگیں 100 سال تک چلتی رہتی تھی، اور اوس، مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے جھگڑے تھے، تعصبات تھے، لڑائیاں تھی، خون ریزی تھی۔ پھر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی ہو گئے۔ تو یہ دل اللہ ہی جوڑیں گے؟ اللہ ہی جوڑے گا، لیکن اللہ نے جوڑنے کا ذریعہ بتایا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب قرآن کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھوٹ سے نکل جاؤ گے، کیونکہ قرآن نے رہنمائی کر رکھی۔ اب تو جھگڑا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اتفاق کو تو سب کہتے ہیں کہ اتفاق بہت اچھی چیز ہے، بے شک۔ اچھا، آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے کتنا بھی جھگڑا کرنے والا ہو، جھگڑالو ہو، وہ یہی کہے گا کہ اتفاق بہت اچھی چیز ہے، اتفاق کرنا چاہیے۔ پھر اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی ہے کہ اتفاق کا مطلب وہ ہر ایک یوں سمجھتا ہے کہ میری رائے کے موافق سب کام کر لیں تو اتفاق ہو جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دیا کہ نہیں، کسی کی رائے کے ساتھ اتفاق نہیں، بلکہ ہمارے فرمان کے اوپر متفق ہو جاؤ گے سب اتفاق ہو جائے گا۔ سوال پیدا ہوگا ورنہ کہ بھئی آپ کی بات کو میں کیوں مان لوں، اور وہ فلاں کیوں مان لے، میں آپ کی فلاں کی بات کیوں مان لوں؟ یا کسی کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات مان لے، جو اللہ کا، جو رب ہے ہمارا، جو مالک ہے، خالق ہے کائنات کا، تو اس کی بات ماننے کے اوپر جب متفق ہو جائیں گے سب جڑ جائیں گے۔ سارے جھگڑے اس سے پڑتے ہیں کہ آدمی اپنی بات بنوانا چاہتا ہے دوسروں سے، اپنی بات بنوانے کے بجائے ماننے کی عادت ڈالے۔ یعنی حضرت آپ فرما رہے ہیں، یعنی آپ کہنے کا مطلب یہ کہ دین جو ہے وہ میرے جذبات کے مطابق ہو جائے، میں اپنے جذبات کو اس کی طرف نہ لے کے جاؤں۔ یہ مزاج بن گیا ہم لوگوں کا، اسی وجہ سے